السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ کو پاکستان کا جشن آزادی، یوم آزادی مبارک۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف طبقات کے لوگ مختلف انداز میں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں تو میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، لیکن کچھ دوست مجھے اداس بھی نظر آئے ہیں، تو جو میرے دوست اداس ہیں ان سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں، بھلے وہ بلوچستان کے ہوں یا کشمیر میں ہوں یا لاہور کی وہ لڑکیاں آمنہ اور انمول، تو ان کے والدین سے میں جشن آزادی کی مبارکباد دینے سے قاصر ہوں، تعزیت ہی کر سکتا ہوں۔ ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی جشن آزادی منایا، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی جشن آزادی منایا، اور جیل میں قیدی نمبر 804 بھی جشن آزادی شاید منا رہا ہوگا۔ ان تمام موضوعات پر بات کروں گا، لیکن شروع میں آپ سے ایک اعلان سمجھ لیں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں اپنے انالیسز آپ کو دیتا ہوں، تو میں نے پیٹرن آپ دوستوں کی فرمائش پر کچھ دوستوں کی رائے کو مقدم جانتے ہوئے میں نے اپنا طریقہ تبدیل کیا ہے۔ میرے دوستوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر بات نہ کیا کریں، کچھ انٹرنیشنل خبریں، بین الاقوامی خبریں بھی ہم تک پہنچایا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ میں ایسے ہی کروں گا، اور آپ دیکھیں گے آج کے ولاگ میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ میں انٹرنیشنل جو خبریں ہوں گی امپورٹنس کی، ان پر بھی اپنا تجزیہ ضرور دوں گا۔ دوسرا دوستوں نے کہا ہے جی کہ آپ شاعری ضرور سنایا کریں۔ یہ تقاضا ہے بڑا مشکل، لیکن میں نے سوچا میرے پاس کلیات اقبال مکمل ہے، میں اقبال کی شاعری خاص طور پہ زیادہ پڑھتا ہوں۔ ویسے میں دوسرے شعراء کو بھی، بہت سے شعراء ہیں، بہت اچھی شاعری ہے اردو کی، تو میں پڑھتا بھی ہوں۔ تو آئندہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو کچھ شاعری بھی سناؤں گا، اور خاص طور پر میں زیادہ اقبال کی شاعری آپ کو سناؤں گا۔ آج میں نے آپ کے لیے اقبال ہی کی کچھ شاعری اپنے سامنے، یہ میرے سامنے ہے بال جبریل، وہاں سے ایک شاعری کا ایک ماسٹر پیس اقبال کا ایک نظم رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو سناؤں گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ پھر تیسرے بات یہ ہے کہ خبریں پاکستان کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ بین الاقوامی خبروں کو دوسری طرف آدمی جا ہی نہیں سکتا۔ آج جشن آزادی ہیں، پنجاب میں 3 پولیس کے ہمارے بچے وہ مر گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جو آپ کی مرضی۔ اب وہ کیوں مارے گئے، یہ سوال ایسا ہے، اس کا جواب جب تلاش کرتے ہیں تو کہا یہ گیا کہ ان پولیس والوں نے کسی معصوم آدمی کو مار دیا تھا، اور اس معصوم آدمی کے بچے نے قسم کھائی، اور اس نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور آج اس نے وہ یہ 3 پولیس والے مار دیے۔ اب وہ شہید تھا جنہیں ان پولیس والوں نے مارا تھا، یا یہ پولیس والے شہید ہیں جنہیں اس مقتول کے بیٹوں نے آ کر، انہوں نے سنا ہے کہ ان پولیس والوں نے وہ جس بندے کو مارا تھا اس پر بہت ہی ظلم کیا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں، اب غازی کون شہید کون، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑوں گا۔ بڑی خبر ہے، آپ تک پہنچانی چاہیے۔ کچھ دن پہلے 4 تاریخ کو لاہور میں انمول اور کنول نام کی، انمول اور آمنہ نام کی 2 بچیاں، کہا گیا کہ یہ نشے میں تھیں۔ ان کی جو سی ٹی وی فوٹیجز ہے وہ دکھا رہی ہے، وہ بیچاری تو غریب خاندان کی ہیں، وہ نشے میں کہاں تھیں۔ ان پر الزام لگا کہ انہوں نے 6,50,000 روپے کا کسی کا سونا چورا دیا۔ یہ ہمیں پتہ نہیں لگا کہ سونا کس کا چورایا۔ مریم نواز کی پنجاب پولیس کے بقول کہ انہوں نے سونا چوری کیا تھا۔ پھر سونا چوری کیا تھا، انہیں جیل ہو جاتی۔ اگر چوری کر ہی دیا تھا تو ٹھیک ہے، بری بات ہے چوری کرنا۔ ان غریبوں نے کسی امیر کا سونا چوری کر لیا تھا، انہیں تو 4 تھپڑ لگا دیتے، تھانے میں بند کر دیتے، ان سے سونا بازیاب کر لیتے، لیکن اچانک وہ مر گئیں۔ اب طرح طرح کی چمگوئیاں تو ہوگی کیوں ماری گئیں۔ بلوچستان کی طرف پڑھیں، موبائل سروس وہاں پر معطل کر کے ثواب دارین حاصل کیا گیا ہے، اور بلوچستان میں 2 دن سے ٹرین سروس بھی 2 دن کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ اس سے بقول شہباز شریف کے، بقول ہمارے فیلڈ مارشل کے، اس طرح ثواب دارین بھی حاصل ہوتا ہے۔ موبائل سروس بند کر دیں، غریبوں تک، غریبوں کی لاشوں کو دکھانے پر بھی پابندی لگا دیں، ویسے بھی وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے میں قومی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب سعودی عرب، پاکستان اور ترکی دفاعی معاہدہ ہے،
ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، اس سے قومی عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ قومی عزت اور وقار میں شرم و شیخ میں بھی اضافہ ہوا تھا، جو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو شہباز شریف ہمارا فیلڈ مارشل نوبل انعام دیتا ہے، نوبل پرائز فار پیس، نوبل انعام کیمسٹری کے ریسرچ ورک پر نہیں، لٹریچر پر نہیں، جی ہاں دنیا میں امن قائم کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، لہذا اسے ضرور نوبل انعام۔ شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ کی عظمت کو سلوٹ بھی کرتا ہے۔ تو چلے میرے پاکستانیوں، اس سے قومی عزت اور وقار میں اضافہ ہوتا ہے، لگو سلوٹ کرو، سارے سلوٹ کرو ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ تو اس طرح کی خبریں ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کس خبر پر بات کری جائے۔ تو یہ خبریں ہیں پاکستان کی بڑی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ ہے، اور سب سے بڑی خبر ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو جو نشہ دے کر لوگوں کے ضمیر سلائے گئے ہیں، پاکستان کی عوام کے آہستہ آہستہ جاگ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو خوشخبری سناؤں، میں آج اپنے اسکول سے واپس آ رہا تھا ابھی نماز جمعہ کے بعد، اور میں جب رستے میں آ رہا تھا تو مجھے بڑی تعداد میں اپنے پنجاب کے بھائی نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا فلیگ تھا اور پی ٹی آئی کا فلیگ تھا۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ایبٹ آباد میں، ہزارہ میں بھی شملہ ہل سے آیا ہوں، تو ان میں تھوڑی وہاں پر ٹریفک جام تھی، بہت بڑی تعداد میں پنجابی ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں۔ یو آر ویلکم میرا سونا دیس ہزارہ، میرے پنجابیوں، میرے سندھیوں، میرے بلوچیوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، یو آر موسٹ ویلکم۔ اور آج تو بڑی خوشی بھی ہوئی ہے کہ میرے پنجابیوں نے کچھ جاگنا شروع کر دیا ہے ویسے، اور میرا پنجابی جب جاگ جائے گا آپ یقین کریں اس ملک میں بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ تو میرے پنجابیوں جاگ کے جیو، اور ہم غریبوں کو آپ بڑے بھائی ہو یار، ہمیں بھی جگا کے جیو۔ آپ کا کام، آپ ہمیشہ ہم پہ بوجھ زیادہ ڈالتے ہو، ہم تو آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن بوجھ اٹھانے میں ہم سب سے زیادہ بوجھ ہمیشہ اٹھاتے رہے ہیں۔ تو میرے پنجابیوں اب آپ بھی کچھ بوجھ اٹھاؤ گے تو اس ملک کا، اس پاکستان کا شاید کچھ بھلا ہو جائے، تو خدا کے لیے کچھ بوجھ آپ اٹھاؤ۔ بہرحال بہت بڑی تعداد میں پنجابی ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی تھامے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ مہینہ بعد جو 27 تاریخ کو ہوگا اسے چھوڑیں، کل سہیل آفریدی کو اور ملاقات تو نہیں کروائی گئی، تو کل اسلام آباد میں وہ ڈی چوک تک پہنچے، وہاں پر گاڑیاں توڑی، کچھ بھی پہنچے، تو وہ تھوڑے سے لوگ اگر ڈی چوک تک مچھ والی سرکار، رانا ثناءاللہ والی سرکار، چڈی والی کیا کہتے ہیں آصف خسرے والی سرکار، ان سرکار کے تمام تر دھمکیوں کے باوجود سہیل آفریدی اور اس کے ساتھ چند پٹھان اگر ڈی چوک پہنچ سکتے ہیں، تو ڈی چوک پاکستان ہی کا حصہ ہے، کسی کی باپ کی ملکیت نہیں ہے۔ میرے پاکستانیوں آپ ڈی چوک جا سکتے ہیں، مت ڈریں گولیوں سے، اللہ سے ڈریں۔ اور پاکستان کی بقا کی ضمانت اگر کوئی چیز ہے، اگر پاکستان کو ان بحرانوں سے نکال سکتا ہے، تو وہ ایک ہی شخص ہے جو پاکستان کے قومی عزت اور وقار میں اضافہ کر سکتا ہے، دیٹ از اونلی عمران خان، وہ ہے قیدی نمبر 804۔ بہرحال ان کا خیال، اچھا یہ سب کو نظر آ رہا ہے، میں ایک بات پہ حیران بھی ہوتا ہوں، یہ جو غاصب، جو ڈاکو راج اس وقت ملک میں ہے، آیا ان کو یہ نظر نہیں آتا ہے؟ قاسم منیر کے ساتھ اور جرنیل ہیں، میں اس حوالے سے حیرت زدہ بھی ہوتا ہوں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، میں پورا پاکستان دیکھتا ہوں، میں پاکستان ہوں، میرا نام طارق خان ہے، آپ مجھے پاکستان خان سمجھ سکتے ہیں، میں نے پاکستان کا چپا میں نے دیکھا ہے، میں پنجاب جاتا ہوں، میری دوستیاں ہیں، بہت رشتے ہیں، میں سندھ جاتا ہوں، جہاں کہیں بھی بلوچستان جاتا ہوں، آپ یقین کریں عمران خان کے حوالے سے ہر آدمی اس سے محبت کر رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے عمران خان حق پر ہے، ہر طبقے کے لوگ، ایون کہ آرم فورسز کے دوست ہیں میرے، ہمارے بچے ہیں جو آرمی میں ہیں، نیوی میں ہیں، پاکستان ایئر فورس میں، میرے خاندان کے بہت سے لوگ ہیں، ان سے بات وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب کر کون رہا ہے یہ بات یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب ذرا اگلی خبر پہ آتے ہیں، بین الاقوامی خبروں کی آپ نے بات کی، بہت سی خبریں ہیں، سب سے بڑی خبر تو میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت اس پر اپنا تجزیہ دوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ترکی سے نیٹو کے اجلاس میں شرکت کے لیے آیا، آپ اس کے ڈر کا، خوف کا، اگر آپ ہمت کریں تو اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ دشمن کے
آپ کے حریف کے دل میں آپ کا خوف ڈال دیتا ہے اور وہ لومڑ کی طرح بھاگتا ہے۔ اب ایران کہاں امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ایران، لیکن ایران نے ہمت پکڑی تو بڑی طاقت دبا کر آپ کے سامنے 6 مہینے پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں تھا کہ 2-3 میں تیسرے دن ہی علی خامنئی صاحب کو جب شہید کر دیا، ان کے اعلیٰ فوج کی قیادت شہید ہو گئی، تو نظر یوں آ رہا تھا کہ 2-3 دنوں میں ایران میں امریکہ کی مرضی کا وزیر اعظم، اسرائیل کی مرضی کا صدر ہوگا اور کہانی ختم۔ ایرانیوں نے غیرت دکھائی، وہ لڑے، اور آج ایرانیوں کے قدموں پہ ساری دنیا ان کے قدموں پہ بیٹھی ہے۔ خدا کے لیے بحیرہ ہرمز کھولو، پوری دنیا کا پٹھا گول کر کے دیا ہے۔ بحیرہ ہرمز کی بات یہ ابھی ہو رہی تھی تو یمن سے بھی آئی ہے کہ وہ جو بحیرہ احمر کو جانے والا باب المندوب ہے، وہاں پر بھی ایران نے ذرا اپنی حاضری دکھائی ہے، تو پوری دنیا کے پسینے نکالے ہیں۔ اور ٹرمپ صاحب کا، جسے پاکستان کا فیلڈ مارشل سلوٹ بھی کرتا ہے، جس کی عظمت کو، وہ ترکی آیا ہے، اور ترکی سے بھاگ جاتے ہوئے جہاں میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ کی ایونیو سے ایئرپورٹ تک اپنی گاڑی پہ بیٹھنے کے بجائے وہ کسی کنٹینر کی کسی سیٹ کے نیچے چھپ کے پہنچا، اور وہاں جا کر اس نے انکار کر دیا کہ وہ جہاز جو کہ امریکہ کے صدر کا ہے اس جہاز پر بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور کہا خدا کے لیے اس جہاز کو ایرانی مار دیں گے، مجھے کسی دوسرے جہاز پہ بٹھاؤ۔ آپ ڈر دیکھیں، ڈر اس کا یہ ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی کچھ مشعل راہ بھی ہے۔ دوسری بین الاقوامی خبر، ذرا انڈیا میں جائیں۔ انڈیا میں کاکروچ، اس سے پہلے کاکروچوں سے پہلے بات شروع تو سری لنکا سے ہوئی تھی۔ سری لنکا میں کرپٹ مافیا، جس طرح ہمارے پاکستان کے حکمران کرپٹ ہیں، خیر یہ زیادہ کرپٹ ہیں، سری لنکا والے وہ اتنے کرپٹ نہیں تھے، ان سے کم تھے، لیکن ان کی کرپشن کے خلاف وہاں کا نوجوان نکلا، سری لنکا میں انقلاب آیا، آپ نے دیکھا، اور ودن ویک آیا۔ پھر سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش کے جو ہمارے، وہ ہے بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، بلکہ بنگلہ دیش کو آپ پاکستان ہی کہیں، میں تو بنگلہ دیش کو پاکستان کہتا ہوں۔ پاکستان کیونکہ بنایا ہی بنگالیوں نے۔ یہ جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں یہ پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ پنجاب ہے، یہ سندھ ہے، یہ KPK ہے، یہ بلوچستان ہے۔ پاکستان جو اصل تھا وہ بنگلہ دیش تھا، وہ ہم سے، وہ سقوط ڈھاکہ کے بعد وہ بات میں نہیں کرنا چاہتا۔ میں انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ مسلم لیگ 1906 میں بنی تھی، بنگلہ دیش میں بنی تھی، اور یہ الگ ملک کا جو تصور تھا اقبال کا، جس کی یہ نظم میں آپ کو آگے ابھی سناتا ہوں، تو اس پر عملی جو جامعہ پہنایا ہے، اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن بنگالیوں کا تھا۔ آج وہ بنگلہ دیش ہے، تو پاکستان کے گردن پہ تو اب وہ چھریاں کس نے چلائیں، سقوط ڈھاکہ کیوں ہوا، ایسے اوکھے سوالوں کے میں جواب نہیں دیتا۔ پتہ آپ کو ہے، آپ کو ان سب سوالوں کے جوابوں کا پتہ ہے کہ بنگالی ہم سے کیوں الگ ہوئے، سقوط ڈھاکہ کیوں ہوا۔ اور میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نہیں جرنیل نہیں، یہ پتر ہٹاتے نہیں وکدے۔ چلیں جی، ملک میں کے اندر کی ایک اور خبر، پاکستان کے اندر سے بین الاقوامی خبر بھی ایک سنا دی آپ کو ایران کے حوالے سے۔ میں یوکرین پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں انڈیا کے خلاف گزشتہ سال بنیان المرصوص کہیں یا جو آپ اسے کہیں، میرے خیال میں فتنہ خوارج ہو رہی ہے، یہ بنیان المرصوص ہے، فتح ہوئی، قابل فخر ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ ہمارے پاکستان کی فوج کو ہمیشہ فتح دے، ہم دعا کرتے ہیں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں۔ یہ ہماری جو فوج ہے، یہ ہماری فوج ہے، اس حوالے سے ہم اپنی فوج سے میں پٹھان ہوں، ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں نکالو کہ ہم فوج سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان کے شہیدوں کے حوالے سے، یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے جو بچے شہید ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی بالکل عزت ہوتی ہے، بہت ہی احترام ہوتا ہے۔ ہمارے ہی بچے وہ ہیں، وہ پنجاب کے ہیں یا سندھ کے، ہم سب ایک ہیں، ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پڑتا ہے؟ مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ایران میں بڑے بڑے ان کے جنرل جنگ میں مارے گئے، پاکستان میں میرے اور آپ کا غریب کا بچہ سرحد پہ جا کے مارا جاتا ہے۔ کبھی ہمارا کوئی جنرل بریگیڈیئر بھی شہادت لے کر ثواب دارین حاصل کرے، تاکہ ہم ان کی عظمت کو بھی سلام کریں۔ اپنے سپاہیوں کی عظمت کو ہم سلوٹ کرتے ہیں بھائی،
اور شہیدوں کی کوئی توہین نہیں کرتا. توہین کس بات کی ہوتی ہے؟ اب اس ملک میں حالات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں ایک یادگار بلڈنگ، ایک دیوار بنائی ہے، ماربل لگایا ہے اور نام رکھا ہے یادگار فتح. فتح کی یادگار کے طور پر ایک بنائی ہے اور 6 مہینے کے اندر بنائی ہے، کروڑوں کا اس کا بجٹ. ایک دیوار بنائی ہے یادگار. اس کے مقابلے میں میرے جیسے غریب کو قبر نصیب نہیں ہوتی. قبر کے پلاٹ کے لیے 3 دن تک پیسے نہیں ہوتے. میرے جیسے غریب کا اگر باپ مر جائے تو وہ کسی دوست کے پاس سے جا کر قرضہ لیتا ہے، خدا کے لیے میں نے باپ کو دفن کرنا ہے، پھر جا کر قبرستان میں. قبر بھی آج کل شہروں کے قبرستانوں میں اتنی مہنگی ہے، تو تب اس غریب کو قبر کی جگہ ملتی ہے اور کسی طرح وہ اپنے مردہ باپ کو گڑھے میں ڈالتا ہے. تو ایسے حالات میں جب آپ کے مردوں کو قبر نہ ہو غریب کے، پھر فتح کی یادگاریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے حالات میں جب پنجاب میں پچھلے دنوں ایک شخص نے بغیر کفن کے اپنے باپ کو دفن کیا، اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں تھے. میرے پاکستانیوں، ایسے حالات میں یادگار فتح بنانے سے زیادہ اپنے مردوں کو عزت سے دفن کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں اس پر سوچنا ہوگا. اب میں آخر میں اقبال کی میں آئندہ آپ کو اور ولاگ میں انشاءاللہ آپ کو شاعری سنانے کی کوشش کروں گا. آج میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے بال جبریل سے. یہ نظم مجھے تو بہت ہی اچھی لگتی ہے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ عقل و دل ہیں، یہ عقل و دل ہیں شرر شعلۂ محبت کے، وہ خار و خس کے لیے ہے یہ نیستاں کے لیے. مقام پرورش آو نالا ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے. رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قراں کے لیے. اللہ اکبر. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ جو دکھاتے تھے ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبریلا شوب، سنبھال کر جسے رکھا ہے لا مکان کے لیے. اور ایک بار پھر شہباز منیر زرداری کے لیے میں پھر دہراؤں گا، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسو، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تمہاری شکلوں پہ لعنت، تمہاری عقلوں پہ لعنت. تمہارے پاس ان میں سے ایک نہ تمہاری نگاہ بلند ہے، نہ تمہارے پاس، تم اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے غیرت ہو. میں اپنی بات ختم کروں گا. اتنے بے غیرت ہو کہ اپنے ملک کے غریب، اپنے ملک کے مظلوم کو تم کہتے ہو کہ ایک روٹی 4 بھائی مل کر تقسیم کھا لیا کرو، تو خود تسی او کھوتے دے پتر ہے گے ہو کہ ایک ٹائم تے 150 ڈشاں کھاندے ہو. تہاڈی شکلاں تے لعنت، تہاڈی عقلاں تے لعنت. ایک لیڈر جو ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو لیڈر ہوتا ہے، خود بھوکا رہ جائے گا، اپنے غریبوں کو ضرور کھلائے گا. میرے نبی 3 دن خود نہیں کھاتے تھے، اپنے پڑوس کے غریبوں کو کھلاتے تھے. اگر تم سچے عاشق رسول ہو، اگر تم محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی ہو، تو خدا کی قسم اس ملک کا امیر آدمی، پیسے والا آدمی، صاحب اختیار کھانا نہ کھائے جب اس ملک کے وہ آمنہ اور وہ انمول، جب اس ملک کی بچیاں وہ ریپ ہو رہی ہوں، ان کو تھانوں میں بے گناہ قتل کیا جا رہا ہو. تو ایسے حالات میں غریب ایک روٹی ہے 4 بھائی مل کے کھا لو. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو میرے ولاگ کچھ پسند آ رہے ہوں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ہم سفر بنیں. اللہ حافظ.